نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله واللہ غنی حمید زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على اللہ یسیر صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل ہم نے جو سورہ تغابن کا مطالعہ کرنا شروع کیا تھا تو میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ سورہ تغابن کو ہم اپنی آسانی کے لیے 4 حصوں میں تقسیم کریں گے، اور جو پہلا حصہ ہے وہ آیت نمبر 4 تک جاتا ہے۔ انفارچونیٹلی ہم صرف 3 آیتیں کر سکے، تو اس حصے کی بھی ایک آیت ہم نے آج کرنی ہے، اور پھر یہ جو میں نے آپ کے سامنے 3 آیات تلاوت کی ہیں، تو انشاءاللہ اگر آج ہم اس کا مطالعہ مکمل کر سکے تو یہ پہلا حصہ جو ہماری تقسیم میں ہے یہ مکمل ہو جائے گا۔ یہ بات بھی میں نے آپ کے سامنے کل رکھی تھی کہ یہ جو پہلا حصہ ہے سورہ تغابن کا، اس کا موضوع ہے ایمان، خاص طور پہ ایمانیات ثلاثہ، یعنی اللہ کے اوپر ایمان، رسولوں کے اوپر ایمان اور آخرت کے اوپر ایمان۔ جو پہلے 4 آیات ہیں اس کے اندر ایمان باللہ کا موضوع بہت زوردار طریقے سے آیا، اور اس میں اللہ کی کچھ ایسی صفات بیان کی ہیں، اللہ کی کچھ ایسے افعال بیان کیے ہیں جس سے کہ آگے آنے والے موضوعات کے لیے ایک فاؤنڈیشن بنتی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورہ تغابن کے ابتدا میں، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی تسبیح بیان کرتی رہے گی ہر وہ چیز جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، لہو ملک و لہو الحمد، اسی کے لیے بادشاہی ہے اور اسی کے لیے حمد ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن، اس نے تم لوگوں کو بھی تخلیق کیا ہے لیکن تم لوگوں میں سے کچھ کافر ہیں اور کچھ مومن ہیں، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ ان اعمال کو جو تم کر رہے ہو دیکھ رہا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے تخلیق کیا ہے آسمانوں اور زمین کو ایک مقصد کے ساتھ، وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر، اور اس نے تمہیں بھی بنایا ہے، تمہاری صورتیں بنائی ہیں، اور کیا ہی خوبصورت تمہاری صورتیں بنائی ہیں، اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ یہاں تک ہم نے اپنا مطالعہ مکمل کر لیا تھا، لیکن ایک آیت جو اس کے اندر رہ گئی ہے، جو کہ اللہ کے علم کے اوپر قرآن کی ایک بہت جامع آیت ہے، اس کو آج ہم نے کرنا ہوگا۔ اسی سیکوینس میں آگے بات چلتی ہے کہ یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ جانتا ہے کہ جو اعمال بھی تم چھپ کر کرتے ہو یا اعلانیہ کرتے ہو، لوگوں کو دکھا کے کرتے ہو، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ جانتا ہے جو کچھ بھی سینوں کے اندر ہے۔ یہ جو آیت ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے، اس کو آپ یہ کہیں کہ اس کی 3 ڈائمنشنز بیان کی گئیں۔ آسمان اور زمین میں ہر چیز کا علم اس کو ہے، جو کچھ ہم لوگ کرتے ہیں چھپا کے یا ظاہر کر کے اس کا علم اس کو ہے، اور وہ سینوں کے بھید تک بھی جانتا ہے۔ تو اس لیے یہ بات کہنا کہ اللہ تعالیٰ کیسے حساب لے لے گا، ہر چھوٹی اور بڑی چیز کیسے وہ جمع کر لے گا، پھر وہ کروڑوں اربوں انسانوں کا جو کہ ابتدائے زمانے سے چل رہے آ رہے ہیں اور آخر تک چلتے رہیں گے، ان کا سب کا ریکارڈ کیسے وہ بنا لے گا، اور پھر کیسے وہ ریکارڈ سامنے آ جائے گا۔ یہ سوال اگر کسی کے ذہن میں آتا ہے تو اس کا جواب صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ العلیم ہے، یعنی کہ اس کا جو علم ہے وہ ایک مکمل علم ہے، اس کا لامحدود علم ہے، اس کے علم کی کوئی قید نہیں ہے، وہ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کو جانتا ہے اور ہر بڑے سے بڑے ایونٹ کو جانتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ سب سے پہلے بات شروع ہوئی یعلم ما فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں جو بھی کچھ ہے وہ جانتا ہے، یعنی کہ پہلے تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کا علم اتنا وسیع ہے کہ اس پورے یونیورس کے اندر کچھ جگہوں کے اوپر جیسے کہ ذرے کا لفظ بھی آیا ہے، ورقہ کا بھی لفظ آیا ہے کہ ایک ذرہ بھی نہیں ہے لیکن وہ اس کے علم کے اندر ہے، اور ایک پتا بھی نہیں گرتا لیکن وہ اس کے علم کے اندر ہے۔ کبھی ہمیں موقع لگا تو میں آپ کے سامنے یہ رکھوں گا کہ آج کی سائنس بھی آپ کو اسی طرف لے کر جا رہی ہے کہ ہر ذرے کے اوپر کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں آپ کو مل رہی ہیں، کچھ نہ کچھ ایسی اس کی کیریکٹرسٹکس ہیں جس سے کہ لگتا ہے کہ کوئی اس کو ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ یہ جو کوانٹم فزکس کی آج ریولوشن آئی ہے، اس کے اندر کچھ ایسے سوالات اٹھ گئے ہیں جو دوبارہ سے ایک کریٹر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔
یہ بات بتانے کے بعد کہ اس کا علم اتنا وسیع ہے کہ وہ آسمان اور زمین پر حاوی ہے، تو اس کے بعد اس کی علم کی دوسری ڈائمنشن بیان کیے جا رہی ہے کہ تم جو بھی کچھ کر رہے ہو، تم کوئی چیز اعلانیہ کرتے ہو تو ظاہری سی بات ہے وہ لوگوں کے سامنے ہوتی ہے، لیکن کوئی چیز تم چھپا کر بھی اگر کرتے ہو جو لوگوں کو نہیں بھی پتہ چلتی، وہ بھی اس کے علم میں ہے، نہ صرف اس کے علم میں ہے بلکہ وہ ریکارڈ ہو رہی ہے۔ قرآن کے دوسرے مقامات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے وَإِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ۔ یہ سورہ قاف ہے، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو اس سال ہم وہ سورہ قاف پڑھیں گے کہ جس وقت کے تمہارے منہ سے کوئی لفظ نکلتا ہے، تمہارے سیدھے اور الٹے ہاتھ کے اوپر لکھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں جو فوراً اس کو لکھ لیتے ہیں، اور وہ اتنے تیز ہیں کہ تمہارے منہ سے بھی لفظ نکلتا نہیں ہے کہ وہ اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ بتا دیا کہ ہر انسان کے ساتھ اس نے فرشتے رکھے ہوئے ہیں، کرامن کاتبین ہیں، جو کہ اس کے سارے اعمال کو ریکارڈ کر رہے ہیں اور اس کے سارے اعمال لکھ رہے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ بات آتی ہے کہ وہ علیم بذات الصدور، وہ جانتا ہے جو کچھ بھی سینوں میں ہے۔ یہ ایک نہایت ہی خوبصورت یہاں پر آپ سمجھیں کہ اللہ کی علم کی ڈائمنشن آئی ہے۔ وہ یہ سوال کر سکتا ہے وَتُسِرُّونَ وَتُعْلِنُونَ کے اندر آ گیا کہ جو کچھ بھی سینوں کے اندر ہے، یعنی کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو، تو چھپاتا تو آدمی جو کچھ چیز ہے بعض اوقات وہ اپنے اندر ہی رکھتا ہے، تو دوبارہ سے وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہاں پر دیکھیں یہ ایک بہت ہی زبردست نقطہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سینوں کے حال تک جانتا ہے، مطلب یہ کہ وہ نیتیں تک جانتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی عمل کس انٹینشن سے ہوا ہے اس دنیا کے اندر کوئی طریقہ نہیں ہے اس کو ثابت کرنے کا۔ اگر ایک آدمی عدالت کے اندر کھڑے ہو کے بول رہا ہے کہ یہ جرم مجھ سے غلطی سے ہوا ہے، تو میرے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے یہ جانچنے کا کہ واقعتاً یہ اس سے غلطی ہوئی ہے یا وہ مجبور ہو گیا تھا حالات سے۔ کوئی کسی کے دل کے حالات نہیں جانتا۔ دنیا کے اندر جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ ظاہری ایویڈنسز کے اوپر ہوتے ہیں، آئی وٹنسز کے اوپر ہوتے ہیں، جو حالات جیسے ظاہراً ہوئے ہوتے ہیں اس کے اوپر وہ اپنا بیان دے دیتے ہیں، اپنی چیزیں ریکارڈ کرا دیتے ہیں۔ لیکن قرآن کی نظر میں، اللہ کی نظر میں جو اصل شے ہے وہ انسان کی انٹینشن ہے۔ اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر ذرا سا انداز تبدیل ہوا ہے۔ پہلے الفاظ آ رہے تھے یعلم ما فی السماوات والارض، پھر الفاظ آئے وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ۔ یہاں پر یعلم یہ سارے کے سارے وربز ہیں، لیکن جیسے ہی دل کے اندر کی باتوں کی بات شروع ہوئی واللہ علیم بذات الصدور، بالکل انداز چینج ہو گیا۔ یعلمو کے اندر اللہ تعالیٰ ایک پروناؤن کے طور پہ موجود تھے، لیکن یہاں پر اللہ نے پھر اپنے آپ کو ظاہر کیا، اور علیم جو ہے وہ ایک ورب کے بجائے ایک ناؤن بن گیا۔ یہ اس سے کیا امپیکٹ پڑتا ہے یہ تھوڑا سا میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا، لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ جب تک یہ تینوں ڈائمنشن علم کی نہیں سامنے ہوں گی، جب تک یہ تینوں ثبوت سامنے نہیں ہوں گے، مکمل انصاف نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ بات ہر انسان جانتا ہے کہ اس دنیا کے اندر مکمل انصاف نہیں ہو سکتا۔ انصاف تو اگر ہوگا بے لاگ اور بالکل ایسا کہ ہر کوئی یہ جاننے گا کہ ہاں اس کے ساتھ بالکل صحیح ہوا، وہ صرف قیامت کے دن ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنا یہ جو علم کی ڈائمنشن ہے یہ بار بار قرآن میں لے کر آ رہا ہے، اور یہ تک بتا رہا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر بھی جس نے جو خیر کا عمل کیا ہوگا وہ اس کو سامنے لے آئے گا، اور ذرہ برابر بھی اگر اس نے کوئی شر کیا ہوگا تو وہ بھی اس کو سامنے لے آئے گا۔ اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ یہ انداز تھوڑا سا تبدیل ہوا ہے، اس میں دیکھیں کیا چیز آئی ہے سامنے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ واللہ علیم بذات الصدور کے اندر جو علیم کا لفظ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا علم اس کے متعلق ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے۔ یہ فعیل کے وزن کے اوپر جو بھی صفت آتی ہے، جیسے رحیمن ہے تو رحیم کا مطلب یہ کہ وہ ہمیشہ سے رحم کرنے والا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک صفت آتی ہے رحمان، رحمان کے اندر جوش ہے، اور اس کے اندر بعض اوقات دائمیت نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ شاید ابھی تھوڑی دیر کے لیے یہ صفت موجود ہے، تھوڑی دیر بعد یہ صفت ختم ہو جائے گی۔ جیسے بہت غصے والے انسان کو ہم کہتے ہیں غضبان، لیکن وہ غصہ ٹیمپریری ہوتا ہے، تھوڑی دیر میں وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی کی صفت ایسی جو کہ مستقل اس کے مزاج کا حصہ ہے تو اس کے لیے فعیل کے وزن پہ اس کی صفت آتی۔ تو علیم کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ایسا عالم ہے جو کہ ہمیشہ سے ہر چیز جانتا ہے۔ اس سے پہلے یعلم جو آتا رہا ہے وہ ورب ہے، ورب بھی ٹیمپرری چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ وہ جانتا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آسمان اور زمین تو ٹیمپرری ہے، ہم جانتے ہیں کچھ عرصے پہلے یہ کائنات وجود میں آئی اور اس کے بعد یہ کائنات ختم ہو جائے گی، اس لیے اس کا جو علم ہے، اس کائنات کے متعلق جو علم ہے وہ ایک ٹیمپرری علم ہے۔
اس کے بعد جو انسان عمل کرتا ہے وہ عمل بھی اس کا ٹیمپرری ہے، لیکن جو کچھ اس کے سینے کے اندر ہے وہ پرماننٹ ہے۔ اور سینے کے اندر اس کے کیا ہے؟ سینے کے اندر اس کے عموماً علماء نے یہاں پر دو باتیں کہی ہیں۔ ایک اس کے سینے کے اندر اس کی نیت ہے، جو اس کی نیت ہے وہ اس کے اعمال کے لیے پرماننٹ ہے۔ وہ جو بھی نیت رکھتا ہے، اگر وہ یہ نیت رکھتا ہے کہ اسے صرف پیسہ کمانا ہے تو وہ اس کی ذات کا حصہ ہے، وہ اسی کے اوپر محنت کرتا رہے گا، اس لیے یہاں پر پرماننٹ صفت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی۔ دوسری بات جو کہی جاتی ہے کہ سینے کے اندر بعض اوقات آپ کے ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں جو آپ شاید خود بھی نہیں جانتے، جو آج کی سائیکولوجی میں کہتے ہیں کہ آپ کا ایک سب کانشیس مائنڈ بھی ہے۔ سب کانشیس مائنڈ کے اندر چیزیں کیسے ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں، آج جب ہم اس سائیکولوجی کو پڑھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں کہ بچہ جب بالکل بولنے کے قابل نہیں تھا، اس وقت اسے کچھ چیزیں سنی اور دیکھی، وہ اس کے سب کانشیس مائنڈ میں چلی گئیں۔ بعض اوقات سب کانشیس مائنڈ آپ کا اس طریقے سے کام کر رہا ہوتا ہے کہ آپ اس کو اس طرح سے ٹرینڈ کر دیتے ہیں کہ آپ کانشیسلی کام کریں نہ کریں، وہ سب کانشیس مائنڈ آپ کا کام کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی گویا کہ اگر آپ کسی راستے کے اوپر روز سفر کرتے ہیں، اس میں کتنے سگنلز آتے ہیں، کتنی رفتار سے چلنا ہے، شروع میں آپ تھوڑا کاشیسلی چل رہے ہوتے ہیں، بعد میں آپ کا سب کانشیس مائنڈ اس کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو کیا آپ کے سب کانشیس مائنڈ کے اندر کوئی ایسا کمپلیکس موجود ہے جو کہ بعد میں آپ کی نیت میں تبدیل ہو کے ایک عمل کا سبب بن رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ تک بھی نکال لے۔ اس لیے واللہ علیم بذات الصدور کے اندر علم کی ایک ایسی ڈائمنشن ہے جو بہت زیادہ وسیع ہے، اس لیے آپ دیکھیں یہاں پر تھوڑا انداز بھی چینج ہو گیا ہے۔ ایک اور بات آپ یہ دیکھیں کہ سورہ تغابن جب ابتدا ہوئی تھی تغابن کی، تو اس میں شروع میں ان 4 آیتوں میں شروع میں اللہ کا اسم آیا تھا، یسبح للہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا اسم نہیں آیا، وہ پروناؤن کی صورت میں رہا، یعلم کے اندر رہا، وہ خلق کے اندر رہا، اس طریقے سے بات آگے چلتی رہی۔ اب کیونکہ یہ 4 آیتیں ایک طریقے سے کنکلوژن ہے ایمان باللہ کا، آپ دیکھیں یہ اللہ کا نام دوبارہ سے آ گیا، واللہ علیم بذات الصدور۔ یہ بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے اللہ کے نام سے 2 بریکٹ لگے ہوئے ہیں اور ان 2 بریکٹس کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کر دی گئی ہیں۔ تو سورہ تغابن کا جو یہ ابتدائی 4 آیات ہیں، اس کی میں آپ کے سامنے چھوٹی سی سمری رکھ دوں کہ اس کے اندر سب سے پہلے اللہ کی تسبیح اور تحمید بیان کی گئی، اس کی پرفیکشن بیان کی گئی، اور یہ بیان کیا گیا کہ ہر چیز اس کے سامنے سر بسجود ہے اور اس کے لیے گریٹیٹیوڈ کا اظہار کر رہی ہے۔ پھر یہ بتایا اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی قدرت اتنی ہے کہ وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ پھر یہ بتایا گیا کہ اس کا علم کتنا ہے، یہ جو بھی آج آپ نے آیتیں پڑھی ہیں اس میں بتایا گیا پھر اس کا علم کتنا جو ہے وہ گہرا ہے اور کتنا دائمی ہے۔ اور اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو اور تم کو بے مقصد نہیں پیدا کیا۔ یہ ایک بہت ہی زبردست انٹروڈکشن ہے اس پوری کی پوری سورہ کے لیے۔ جب یہ ہمارے سامنے رہے گا تو ہم دیکھیں گے کہ آگے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کس طریقے سے اپنے دلائل کو مرتب کرتا ہے۔ اب آ جائیں آیت نمبر 5 کی طرف۔ آیت نمبر 5 اور آیت نمبر 6 کا جو موضوع ہے وہ ایمان بالرسالت۔ ہم اس کو اس طرح سے تقسیم کر کے بیان کر رہے ہیں تو یہ بات واضح ہو رہی ہے جتنی خوبصورتی سے یہ موضوع چینج ہوا ہے، آپ خود ابھی دیکھ لیجئے گا کہ جتنی خوبصورتی سے یہ موضوع چینج ہوا ہے، ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ اس کے بیچ کے اندر کوئی رکھنا ہے یا یہاں سے ایک دوسرا موضوع شروع ہو گیا، بالکل ایک فلو کی طریقے سے پورا کا پورا بیان جو ہے چلا جا رہا ہے۔ فرمایا گیا لم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا تمہارے پاس خبریں نہیں پہنچی ان کی جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں۔ یہاں سے شروع ہو رہا ہے ایمان بالرسالت کا موضوع۔ اس کے اوپر ایک چھوٹی سی تمہید میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایمان بالرسالت کی اہمیت ہے کیا۔ دیکھیں اسلام کا اگر بلیف سسٹم آپ دیکھیں گے، یا جو ہماری تھیولوجی ہے، یا جو ہماری آئیڈیالوجی ہے جس کے اوپر ہم اپنی سوسائٹی بلڈ کرتے ہیں، اپنے عقائد اور اپنے پورے بلیفز بلڈ کرتے ہیں، اس میں اصل اہمیت ایمان بالرسالت کی ہے۔ ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، یہ سارے کے سارے امپورٹنٹ ہیں، لیکن جو چیز سامنے ہے جس کی بیس کے اوپر ساری کی ساری ایمانیات کھڑی ہوئی ہے وہ ایمان بالرسالت ہے۔ اللہ کے اوپر ہمارا ایمان، اس کی تمام تر تفصیلات کے ساتھ کہ اس کی صفات کیا ہیں، وہ کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلی؟ رسول نے ہمیں بتایا، رسول نے ہمیں یہ قرآن دیا اور کہا کہ اس کے اندر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی صفات جیسے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسا ہے۔ ہم نے رسول کو مانا، اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات کے ساتھ اس طرح مانتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ اس دنیا میں فرشتے ہیں، ابھی 2 فرشتوں کا ذکر ہوا، کرامن کاتبین کا، جو آپ کے اعمال لکھ رہے ہیں، کسی نے نہیں دیکھے وہ فرشتے، نہ کسی سائنٹیفک میتھڈ سے آپ ان کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ قرآن آپ کے سامنے کتاب کی شکل میں رکھا ہوا ہے، لیکن آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بڑے اہتمام سے یہ قرآن فرشتے لوح محفوظ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے اندر منتقل کر دیا کرتے تھے۔ آپ یہ بات مانتے ہیں، آپ فرشتوں کو بھی مانتے ہیں، آپ قرآن کو بھی مانتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ بات آپ کو رسول نے بتائی اور آپ کا بھروسہ رسول کے اوپر ہے۔ اور اسی طرح سے مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، کوئی نہیں آیا آج تک مرنے کے بعد، اور یہی آرگومنٹ تھا
کفار مکہ کا کون آیا ہے آج تک؟ بلکہ آپ جو دیکھتے ہیں وہ تو بالکل اس سے الٹ ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد جسم فنا ہو جاتا ہے، فنا ہو کے راکھ کا ڈھیر بن جاتا ہے. وہ راکھ نہ جانے کہاں چلی جاتی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ جو راکھ ہے اس کے اندر جو مرنے والے کے سیلز ہیں اس سے کوئی اور آرگینک سبسٹینس پیدا ہو گیا، جس سے کوئی اور پودا پیدا ہو گیا. تو کہاں سے یہ سارے کے سارے ذرات واپس آئیں گے اور کہاں سے ایک نیا انسان بن جائے گا؟ یہ سارے کے سارے سوالات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہیں، جس کا جواب بھی قرآن نے دیا ہے. لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں ہم کیوں مانتے ہیں؟ ہم اس لیے مانتے ہیں کہ اس کی خبر ہمیں پیغمبر نے دی ہے، اس کی خبر ہمیں رسول نے دی ہے. تو یہ بات سامنے آ گئی ہے ہمارے کہ جو خدا کا تصور ہے، یعنی قرآن جو پیراڈائم آپ کے سامنے رکھتا ہے وہ یہ کہ آسمان اور زمین کی تخلیق دیکھ کر آپ کے دل میں خدا کا ایک دھندلا سا تصور آ جاتا ہے، لیکن آپ وثوق سے نہیں کہہ سکتے کہ وہ خدا کون ہے. کیا وہ خدا مجھ سے بات بھی کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ کیا وہ میری دعائیں بھی سن سکتا ہے کہ نہیں سن سکتا؟ یہ تصور بھی مکمل اس وقت ہوتا ہے جب رسول آتا ہے اور ہمیں آ کر بتاتا ہے کہ وہ خدا کون ہے. یہ جو میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے کہ رسول ہی اصل ہے، ایمان بالرسالت ہی اصل ہے، اس کو قرآن نے کئی جگہ بیان کیا. قرآن نے یہ کہا ہے کہ رسول جب آتا ہے تو وہ ایک واضح بینہ ہے، وہ ایک واضح دلیل ہے، وہ ایک بڑا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، اور یہ واضح دلیل ہے کہ اس تعلیمات کا جو کہ رسول دے رہا ہے. دوسری بات قرآن یہ کہتا ہے کہ رسول تمہارے پاس اتمام حجت کے لیے آتا ہے. اتمام حجت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل کے اندر اپنی پہچان رکھی ہوئی ہے، تمہارا ضمیر موجود ہے جو تمہیں اچھے اور برے اعمال کرنے سے روکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات جو ہے وہ آسمان اور زمین میں بکھیر دی جس کے ذریعے تم اللہ تک پہنچ سکتے ہو. لیکن اس کے بعد بالکل فائنل آرگومنٹ کہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہی نہ رہے کہ میں کس وجہ سے اللہ تک نہیں پہنچ سکا، وہ اس کا رسول آ کے ایک ایک چیز بالکل واضح طور پہ بیان کر دیتا ہے. اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ رسول جو ہے وہ سکھانے نہیں آتا کہ دیکھو ایک اللہ ہے، وہ آپ کے دل میں پہلے سے آ چکا ہوتا ہے. ابھی سورہ تغابن کے اندر یہ آیت آ جائے گی، ذالک بانہ کانت تاتیہم رسولہم بالبینات. یہ قومیں تباہ اس لیے ہی ہوئی ہیں کہ ان کے اوپر ان کے رسول آئے تھے جو واضح نشانیاں بینات لے کر آئے تھے. سورہ بینہ جو ہم نے یہیں پر پڑھی ہے اس کے اندر دیکھیں سب سے پہلی آیت یہی حقیقت بیان کرتی ہے کہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. یہ جو اہل کتاب اور یہ جو لوگ تھے جنہوں نے کفر کیا اور یہ جو مشرکین تھے، ان میں سے اچھے اور برے لوگ الگ ہو ہی نہیں سکتے تھے جب تک کہ ان کے اوپر ایک بینہ نہ آ جائے. اور وہ بینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ. ایک رسول آ گیا جو تمہارے اوپر پاک صحیفے پڑھ کے سنا رہا ہے. یہ دونوں مل کے ایک بینہ بن گئے. سورہ نساء کے اندر بہت سارے رسولوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما. یہ اتنے سارے رسول ہم نے بھیجے، بہت سارے رسولوں کا ذکر اس آیت سے پہلے، اور یہ رسول آتے تھے تمہیں وارننگ دینے کے لیے کہ تمہارے اعمال کا حساب لیا جائے گا، اور جو لوگ اچھے اعمال کرتے تھے ان کو خوشخبری دینے کے لیے. کیوں بھیجا اللہ نے یہ رسول؟ لیکون للناس علی اللہ حجہ، لوگوں کے پاس اللہ کے خلاف کوئی حجت نہ رہ جائے. وہ یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں تو نہیں معلوم تھا، بات کلیئر نہیں تھی، آپ نے صرف ہمارے سامنے کچھ نشانیاں رکھ دی تھیں، آپ نے ہمارے دل کے اندر ایک پہچان رکھتی تھی، یہ ساری چیزیں دھندلی تھیں، لوگ ایک پلیٹ فارم پہ جمع نہیں ہو سکتے تھے. اب وہ یہ بات نہیں کہہ سکتے کیونکہ رسول نے آنے کے بعد ساری چیزیں جو مبہم تھی وہ بالکل واضح کر دی. اس نے ایسے معجزات دکھائے اور ایسی تعلیمات دی جس کے بعد اس میں کوئی شک ہی نہیں رہ گیا کہ جو کچھ دل کی آپ کی آواز تھی وہی رسول کی تعلیمات تھی. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ رسول کے آنے کا مقصد بینہ ہوتا ہے، وضاحت ہوتا ہے اور اتمام حجت ہوتا ہے. اب اس کے بعد دیکھیں قرآن کریم جو ہے وہ کس طریقے سے ایمان بالرسالت کی کچھ اور شقیں بیان کرتا ہے. فرمایا گیا سورہ تغابن کی آیت نمبر 5 میں الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا تم تک خبریں پہنچی نہیں ان لوگوں کی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا. یہاں پر ایک لفظ دیکھ لیں نبا، کیونکہ یہ قرآن کی بہت اہم اصطلاح ہے. نبا کے معنی ہوتے ہیں خبر، لیکن لفظ خبر کے معنی بھی ہوتے ہیں خبر. عربی زبان میں یہ دونوں الفاظ کسی نیوز کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن نبا اور خبر میں ایک فرق ہے. نبا کے معنی ہوتے ہیں خبر ذو فائدہ عظیمت یحصل به علم او غلبت الظن. یہ نبا کسی ایسی خبر کے لیے بولا جاتا ہے جو کہ فائدہ مند ہو، بہت عظیم خبر ہو اور جو بالکل علم کے ذریعے آپ تک پہنچی ہو، یا کم از کم یہ غالب ظن تو ضرور آ جائے آپ کو. خبر تو جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، خبر جو ہے وہ مینیپولیٹڈ بھی ہو سکتی ہے. یہ
ایسی اگر خبر ہوگی تو اس کو آپ خبر کہیں گے، اس کو آپ نبا نہیں کہیں گے۔ اس کے بعد امام راغب اصفہانی لکھتے ہیں ولا یقال للخبر فی الاصل نبأ حتی یتضمن هذه الاشیاء الثلاثہ، آپ کسی بھی خبر کو اس وقت تک نبا نہیں کہہ سکتے جب تک اس کے اندر یہ تین چیزیں نہ ہوں۔ وحق الخبر الذی یقال فیہا نبأ ان یتغیر عن الکذب، یہ جو خبر ہے یہ ہر جھوٹ سے پاک ہوگی، کا تواتر خبر اللہ تعالیٰ، اور یہ آپ تک پہنچی اس طریقے سے ہوگی کہ آپ کو کوئی شک نہیں رہے گا کہ بھائی یہ خبر جھوٹی بھی ہو سکتی ہے یا غلط ہو سکتی ہے، جیسے کہ خبر اللہ تعالیٰ و خبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب نبا جو ہے یہ لفظ قرآن کے اندر آپ سب جانتے ہیں، آخری پارے کی ایک سورہ کا نام سورہ نبا ہے۔ اما یتساءلون عن النبأ العظیم، یہ جو نبا کا لفظ ہے یہ غیب کے ساتھ بہت زیادہ خاص ہے، غیب کی خبریں، انباء الغیب۔ یہ میں نے یہیں سے کل اپنا درس آغاز کیا تھا کہ ایمان جو ہے وہ غیب کے اوپر ہے، غیب کی خبریں، اس کو نبا کہتے ہیں۔ اب غیب کی ایک خبر مل رہی ہے یہاں پر کہ کچھ قومیں پہلے بھی گزر چکی تھیں، ان قوموں کو تباہ کر دیا گیا، ان قوموں کے کچھ روئنز ہیں جن کے اوپر لوگ گزرتے تھے اور وہ یہ سوچتے تھے کہ یہ اتنی عظیم و شان قومیں تھیں، یہ کیسے تباہ ہو گئیں۔ جیسے قریش کے لیے تو خاص طور پہ یہ ہے کہ مدینے سے جب تبوک کی طرف جاتے تھے تو مدائن صالح جس کو آج آپ کہتے ہیں، ایک ایسی قوم تھی وہاں پر، قوم سمود، جس نے کہ پہاڑوں کو تراش کے گھر بنائے ہوئے تھے۔ آج اب جاتے ہیں آپ تو ٹھیک ہے، آج جو آرکیٹیکچر نالج ہماری ہے، کنسٹرکشن کی جو نالج ہماری ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن پھر بھی انسان ایک لمحے کو حیران ہو جاتا ہے کہ کس طریقے سے پہاڑوں کے اندر تراش کے گھر بنا دی۔ پھر اسی کی ایڈوانس فارم آپ جارڈن میں جا کے پیٹرا کے اندر دیکھتے ہیں۔ اس طرح کی عظیم قومیں آج وہاں پر سناٹا ہے، یہ عظیم قومیں جو تھیں یہ کہاں چلی گئیں؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں، یہ غیب کی خبر دے رہے ہیں کہ وہ قوموں کے ساتھ کیا ہوا یہ ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ یہاں پر ایک دو چیزیں نوٹ کر لیں کہ اس ایک تو نبا کا لفظ میں نے آپ کے سامنے بتایا، الذین کفروا، اس کے بعد الفاظ آئے ہیں کہ اس قوم کا حال بتائیں ان کے جنہوں نے ان سے پہلے کفر کیا۔ یہاں پر یہ بات نوٹ کریں کہ ابتدائی 4 آیت میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا تھا یہ پوری کائنات میری حمد و تسبیح بیان کر رہی ہے، میں نے اس کو تخلیق کیا، اس وجہ سے تم کو بھی میں نے تخلیق کیا ہے۔ وہ الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن، اب تم میں سے کچھ کافر ہے کچھ مومن ہے۔ اب وہ جو کافر ہے اس کو ایک اشارہ مل رہا ہے یہاں پر کہ دیکھ لو اس سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے کفر کیا تھا، اس لیے یہ کفر کا لفظ یہاں سے اٹھائیں اور آیت نمبر 2 کے ساتھ جا کے لنک کریں تو ایک بہت زوردار لنک وہاں پر بن جائے گا۔ الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، تم سے پہلے جنہوں نے کفر کیا۔ دیکھیں یہاں پر میرے منہ سے بھی بار بار نکل رہا ہے تم سے پہلے، حالانکہ جو الفاظ ہیں وہ ہے من قبل۔ من قبل کا مطلب ہے پہلے کچھ لوگ گزر چکے ہیں، لیکن قرآن میں کچھ جگہوں پر من قبلکم بھی آیا ہے، یعنی تم سے پہلے، لیکن یہاں پر من قبلکم کے الفاظ نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ یہ مدنی سورہ ہے اور جو لوگ سامنے ہیں ان کا ایمان کمزور ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے منافق ہیں، لیکن ابھی بھی ان کو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے تم ان لوگوں میں سے نہ ہو، اس لیے من قبلکم نہیں کہا گیا۔ قرآن کا ایک ایک جو لفظ ہے جب آپ اس کے اوپر ڈیرے ڈال کے بیٹھتے ہیں یا آپ کچھ ایسے مقامات پڑھتے ہیں جس میں کسی نے ایک ایک لفظ کو کھولا ہوتا ہے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آنی شروع ہوتی ہے کہ قرآن کیوں ایک میریکل ہے، یا قرآن کی جو لینگویج ہے وہ کیوں میریکل ہے۔ یہاں پر یہ ایک آپ سمجھے کہ اس کی میں نے ایک آپ کے سامنے جھلک دکھا دی۔ پھر آگے فرمایا گیا فذاقوا وبال امرہم، اس سے پہلے جو قومیں تھیں ان کی خبریں تم تک پہنچی، فذاقوا وبال امرہم، انہوں نے چکھا اپنے کاموں کا وبال، اپنے کاموں کا یا اپنے فیصلوں کا انہوں نے وبال چکھا۔ یہاں پر سب سے پہلا جو لفظ ہے وبال، اس کو تھوڑا سا دیکھ لیں۔ ویسے تو یہ لفظ ہم نے اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ یہ تمہارے کیے کا وبال ہے جو تمہارے اوپر آ رہا ہے، اور یہ لفظ ہم ان معنوں میں جب استعمال کرتے ہیں تو بالکل صحیح استعمال کرتے ہیں، یہ بالکل ایسے ہی عربی زبان کے اندر بھی موجود ہے۔ وبال کا جو لفظ ہے اصل میں کہتے ہیں تیز بارش کو، اس کی بوندیں موٹی ہوں تاکہ اگر وہ آپ کے جسم پہ لگے تو آپ کو تکلیف محسوس ہو۔ المطر الثقیل القطار، بہت تیز بارش ہے، بہت رفتار کے ساتھ بارش ہو رہی ہے۔ اس کے بعد کہا گیا ہے والمراعۃ ثقل قیل الامر الذی یخاف ضررہ، یعنی یہ جو بارش ہے یہ اتنی تیز ہو رہی ہے کہ اب آپ کو یہ ڈر ہے کہ یہ آپ کو نقصان پہنچا دے گی، اس لیے وبال کا جو لفظ ہے قرآن میں یہ اصابھا وابل، یہ بارش کے معنوں بھی قرآن میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن ہمارے جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں الوبال السوء وما یکرہ، کوئی بھی برائی یا جو چیز آپ کو ناپسند ہے وہ وبال ہے، اور سوء العاقبہ، برے کانسیکوینسز، آپ کے اعمال کے جو نتیجے ہیں جب وہ برے آپ کے سامنے آتے ہیں
تو آپ یہ نہیں کہتے کہ میرے اوپر کس نے یہ ظلم کر دیا، آپ کہہ ہی نہیں سکتے. آپ یہ کہیں گے کہ یہ وبال ہے جو میرے اوپر آ گیا. اس لیے اصول عاقبہ. ایک اور چیز اس میں نوٹ کر لیں، وہ یہ ہے کہ وبیل ایک ایسے ڈنڈے کو کہتے ہیں جو کپڑے سکھانے کے لیے کپڑے کے اوپر زور زور سے مارا جاتا ہے. اس لیے وبل بالعصا کے معنی ہوتے ہیں اس نے ڈنڈے سے مارا اور بار بار مارا. اس کے اندر بھی جو چیز پوشیدہ ہے وہ یہ ہے کہ وبال ایک ایسے عذاب کو کہتے ہیں جو سخت ہوتا ہے، پے در پہ آتا ہے، یہاں تک کہ سامنے قوم کو تباہ کر دے. اس کے بعد جو لفظ ہے ذاقو کا لفظ یہاں پر بہت امپورٹنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ اس قوموں کے اوپر جو عذاب آیا ہے یہ صرف ذائقہ ہے. وہ جو عذاب اللہ تعالیٰ نے ان کو دینا ہے یہ صرف اس کا ذائقہ ہے، کیونکہ اس کے فوراً بعد جو الفاظ آنے والے ہیں وہ ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. ایک عذاب ان کا انتظار کر رہا ہے. جب وہ مر کے دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو وہاں پر ایک اور عذاب ان کا انتظار کر رہا ہے. یہ تو صرف ذائقہ ہے، یہ تو صرف ٹیسٹ دیا گیا ہے ان کو. ظاہر سی بات ہے ایک قوم ہے، اس نے سالوں اس زمین کے اوپر فساد کر کے رکھا، ظلم کر کے رکھا، نہ جانے کتنے لوگوں کو مار دیا. اللہ نے فیصلہ کیا کہ میں اس قوم کو اب ایک آخری مہلت دوں گا، اس کے بعد اس قوم کو ختم کر دوں گا. وہ آخری مہلت تھی کہ ان کے اوپر ایک رسول آیا، اس نے آگے ان کو بتا دیا کہ آپ کے لیے یہ لاسٹ وارننگ ہے. اس کے بعد وہ قوم جب تباہ کی گئی تو کتنی دیر کی تکلیف ہوئی ہوگی اس قوم کے ہر آدمی کو؟ 1 گھنٹے کی، 2 گھنٹے کی، فوراً مر گیا ہوگا. تو اس لیے یہ جو موت کے وقت اس نے ایک عذاب دیکھا وہ صرف ایک ذائقہ تھا. اس کے بعد ایک بہت بڑا عذاب اس کا انتظار کر رہا ہے. اسی کو زمخشری نے لکھا ہے وہ ذالک اشارہ الی ما ذکر من الوبال الذی ذاقوه فی الدنیا وعما عد لهم من العذاب فی الاخرہ. یہ آگے چل کے جو بھی الفاظ آئیں گے، ذالک بانہ، یہ ان کے ساتھ اس لیے ہوا. تو یہ ان کے ساتھ اس لیے ہوا، کیا ان کے ساتھ اس لیے ہوا؟ ایک تو یہ کہ انہوں نے ذائقہ چکھا عذاب کا، اور دوسرا یہ کہ اب قیامت کے دن ان کے لیے ایک بہت زوردار عذاب جو ہے وہ تیار ہوا ہے. پھر آگے چل کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کے عذاب کا مزہ چکھا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے اوپر ایک بہت زیادہ عذاب آنے والا ہے. اچھا، یہاں پر ایک چیز جو نوٹ کرنے والی ہے، جو ایک غلط فہمی ہے جو میں چاہتا ہوں لوگ اپنے ذہن سے بھی نکال دیں، وہ یہ کہ قرآن پڑھ کے ایک چیز ذہن میں یہ آتی ہے کہ بھائی ایک قوم تھی، اس نے اللہ کو نہیں مانا. اللہ کو نہیں مانا تو اللہ نے اس کے اوپر ایک رسول بھیجا، پھر اللہ نے اس قوم کو تباہ کر دیا. یہ بات ایسے نہیں ہے. قرآن اصل میں جو یہاں پر چیزیں بیان کر رہا ہوتا ہے، جو قوم کی کہانیاں سنا رہا ہوتا ہے، اس میں وہ بیان یہ کر رہا ہوتا ہے کہ قومیں کس طرح عروج اور زوال کے اوپر جاتی ہیں. یہ قومیں جو ختم کی گئی ہیں اس وجہ سے نہیں تھی کہ یہ صرف کفر کر رہے تھے، یہ اس لیے ختم کی گئی ہیں کہ انہوں نے اللہ کی زمین کو ظلم اور فساد سے بھر دیا تھا. جب اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو طاقت دی، جو آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جو طاقتور قومیں ہیں، پھر انہوں نے زمین کے اوپر ایسا فساد مچایا ہوا ہے کہ کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں پر لوگ اس سے محفوظ ہوں. کچھ جگہوں پر جنگیں ہو رہی ہیں، وہاں پر پوری کی پوری نسلیں ختم کی جا رہی ہیں، اور جہاں جنگیں نہیں ہو رہی وہاں عام آدمی ٹیکسز کی وجہ سے اور انفلیشن کی وجہ سے اتنا پریشان ہے کہ وہ 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتا. سارا کا سارا کام کون کر رہا ہے؟ وہ قومیں کر رہی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک ٹیمپرری ایک طاقت دے دی ہے. طاقت کے آتے کے ساتھ ہی وہ فرعون بن گئے، اور فرعون بننے کے بعد انہوں نے زمین کو فساد سے بھر دیا. یہ دیکھیں، یہ سورۃ الانعام کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ موضوع قرآن کے اوپر بہت تفصیل سے ہے. ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم، ایسا نہیں ہے کہ تیرا رب کسی بھی قوم کو برباد کر دے ان کے ظلم کی وجہ سے. دیکھیں، ظلم کر رہے ہیں وہ لوگ، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ان کو برباد کر دے، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے رہا ہے. وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، جبکہ اس کے رہنے والے غافل ہیں، ان کو ابھی پتہ نہیں ہے کہ آگے کیا عذاب ان کا انتظار کر رہا ہے. اس وقت بھی اللہ ان کو نہیں مارے گا جب تک کہ اللہ ان کو غفلت سے نہیں نکال دے. اس کے بعد فرمایا گیا ہے، یہ سورہ یونس کی ایک آیت ہے، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور ہم نے ہلاک کیا ہے بہت ساری بستیوں کو تم سے پہلے. دیکھیں یہاں پر من قبلکم کے الفاظ آگئے، لیکن یہ سورہ یونس ہے، مکی دور کی سورہ ہے. یہاں پر جو سامنے لوگ موجود ہیں ان کے اوپر اتمام حجت ہو چکی ہے. اب ان کو یہ فائنل جو وارننگ دی جا رہی ہے اس میں من قبلکم کے الفاظ ہیں، جبکہ آپ دیکھیں سورہ تغابن کے اوپر من قبل کے الفاظ ہیں. یہ ایک بہت اہم اور بہت باریک نقطہ ہے. لما ظلموا، جبکہ انہوں نے ظلم کیا. قومیں تباہ اس وقت کی جاتی ہیں جب وہ زمین کے اوپر ظلم کرتی ہیں اور زمین کو فساد سے بھر دیتی ہیں. وجاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے اوپر رسول بھی بھیجے ہم نے بینات کے ساتھ. وما كانوا ليؤمنوا كذلك نزل قوم المجرمین، لیکن وہ ایمان نہیں لے کر آنے والے تھے، اور ایسا انجام ہوتا ہے مجرم قوم کا. یہ جرم ہے، ان کا جرم کی سزا دی جا رہی ہے. اس بات کی سزا نہیں دی جا رہی کہ انہوں نے صرف اللہ کو نہیں مانا
اور صرف شرک کیا، نہیں، ظلم کی ان کو سزا دی جا رہی ہے۔ آخری چیز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ حضرت صالح علیہ السلام ہے، یہ اپنی قوم کو احساس دلا رہے ہیں کہ تم لوگ جو ہے وہ سب نہ کرو جو تم سے پہلے قوم عاد کر چکی ہے۔ دیکھیں الفاظ کیا ہیں، وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَاد، دیکھو اس وقت کو یاد کرو قوم عاد کے بعد اللہ تعالیٰ نے تم کو اس زمین کے اوپر بادشاہت دی، وَبَوَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، اور دیکھو اس نے تمہیں زمین کے اوپر بسایا اور تم اب اتنے طاقتور ہو گئے ہو کہ تم ان راستوں کے اوپر محل بناتے ہو بڑے بڑے، وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور تم پہاڑوں کو تراش کے اس کے اندر گھر بنا دیتے ہو۔ یہ مدائن صالح وغیرہ کا جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، یہ وہ قوم ہے جو قوم سمود کہلاتی تھی، ان کے اوپر حضرت صالح علیہ السلام ہے۔ وَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ، اللہ کا جو احسان ہے تمہارے اوپر اس کو یاد کرو، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، زمین کے اوپر فساد کرنے والے نہ بنو۔ یہ دو جرم جو ہیں جب یہ قومیں حد سے بڑھ آتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو فائنل وارننگ، جب ان کا ظلم اور ان کا فساد جس سے کہ پوری دنیا متاثر ہو رہی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو لاسٹ وارننگ دیتا ہے اور ان کے اوپر ایک آخری رسول آتا ہے، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم قوموں کو برباد کرنے والے، عذاب دینے والے نہیں تھے جب تک کہ ہم ان کے اوپر ایک رسول نہ بھیج دیں۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ الْقَرْيَةَ أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، اور جب ہمارا یہ ارادہ ہو جاتا ہے کہ ہم اس قوم کو برباد کر دیں گے، ہم اس کے کھاتے پیتے لوگوں کو آزاد کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں کہ جاؤ زمین کے اوپر جتنا تم نے فساد کرنا ہے، جتنی نافرمانیاں کرنی ہے کر لو، یہاں تک کہ ہماری پکڑ آ جائے گی۔ یہ بات ہے جس کو کہ یہاں پر چند آیتوں کے اندر بیان کر دیا گیا۔ پہلی ایک آیت ہے جس کے اندر پورے کے پورے مکی قرآن کا خلاصہ ہے۔ پورے مکی قرآن کے اندر سورہ اعراف میں آپ چلے جائیں، سورہ یونس کے اندر آپ چلے جائیں، سورہ ہود کے اندر آپ چلے جائیں، سب کے اندر ان قوموں کا پے در پہ ذکر ہے۔ ان قوموں کے بارے میں بتایا گیا انہوں نے کیسے زمین کے اوپر اللہ کے رسولوں کا انکار کیا، ظلم کیا اور فساد کیا، پھر یہ قومیں تباہ ہو گئیں۔ اب تمہارے اوپر بھی ایک اللہ کا رسول آ گیا۔ یہ ساری کی ساری باتیں ایک آیت کے اندر بتا دی گئیں۔ صرف اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ سورہ تغابن جو ہے یہ نہایت ہی ڈینس ہے، نہایت ہی پروفاؤنڈ صورت ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، علیم کے لفظ کے یہاں پر غور کر لیں۔ ابھی جو عذاب ان کے اوپر دنیا میں آیا ہے یہ تو ذائقہ ہے اس عذاب کا جو کہ ان کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ عذاب کیسا ہوگا؟ وہ عذاب علیم والا ہوگا۔ علیم پھر فاعل کے وزن کے اوپر ہے۔ علم کا مطلب ہوتا ہے درد، اور درد کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ یہ درد ہوتا ہے جب انسان کو تو وہ چاہتا ہے کسی طریقے سے بس یہ درد میرا ہلکا ہو جائے، کبھی کوئی دوائی کھا لیں گے درد ہلکا ہو جائے گا، یا اگر مستقل پین ہے تو جس میں نیند آئے گی اس وقت یہ درد ختم ہو جائے گا، تھوڑی دیر کے لیے آرام ملے گا ضرور۔ لیکن قرآن یہ بتاتا ہے کہ ایسے لوگوں کو جنہوں نے کہ کفر کیا، تکذیب کی، ظلم اور فساد کیا زمین کے اوپر، ان کے اوپر جو عذاب ہے وہ کنسسٹنٹ رہے گا۔ لا یخفف عنہم العذاب، ہم کسی وقت بھی تخفیف نہیں کریں گے ان کے اوپر عذاب کی۔ اور علیم کا بھی مطلب یہی ہے کہ ایک ایسا عذاب جس کا درد ہمیشہ رہے گا۔ دیکھیں فعیل کے وزن پہ وہی جو اوپر میں نے علیم کے لیے کہا اور جو میں نے اوپر آپ کے لیے رحیم کے لیے کہا وہی یہ علیم ہے کہ یہ جو عذاب ہے یہ ان کے اوپر پرماننٹ جا کے نافذ ہو جائے گا۔ اب یہ کیا ہوا؟ قومیں تباہ کر دی گئیں، قوموں کے اوپر عذاب آیا، انہوں نے عذاب کا ذائقہ چکھا، آگے بہت بڑا عذاب انتظار کر رہا ہے۔ ہوا کیا؟ مکی دور کی صورتوں کے اندر جو بھی کچھ ہے اس کو یہاں سمرائز کیا جا رہا ہے۔